آج کی کہانی بادشاہ اور سونے کا محل۔ چلے آئیں دوستو، آپ سب کو سناتی ہوں۔ ایک دور دراز ملک میں ایک بہت طاقتور اور دولت مند بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان فیاض تھا۔ اس کی سلطنت میں ہر چیز موجود تھی، دولت، فوج، محل اور عزت، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی کہ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا چمکتا ہوا محل بنائے۔ ایسا محل جو سونے سے بنایا گیا ہو اور جس کی چمک دور دور تک دکھائی دے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ ایسا محل بنائیں جس میں ہر اینٹ سونے کی ہو۔ پورے ملک سے ماہر کاریگر، سونار اور معمار بلائے گئے۔ دن رات کام شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ ایک عظیم الشان محل سونے کا تیار ہونے لگا۔ محل کی دیواریں، دروازے، ستون اور چھت سب سونے سے بننے لگے۔ جیسے جیسے محل بنتا گیا، بادشاہ کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس جیسا طاقتور اور امیر اب کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کے دربار میں ایک برا درویش بھی آتا تھا جو اکثر خاموش رہتا اور بادشاہ کو نصیحت کرتا تھا کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی اور غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک دن درویش نے کہا بادشاہ سے، اے بادشاہ، تمہارا یہ سونے کا محل بہت خوبصورت ہے، مگر کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کس کی مدد سے بن رہا ہے؟ تمہاری عوام کی محنت سے، ان کی قربانی اور ان کا حق اس میں شامل ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے دربار سے نکال دیا۔ سال گزر گئے اور سونے کا محل مکمل ہو گیا۔ پورا ملک اس کی چمک دمک سے حیران تھا، مگر اسی وقت ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ بارش اور ہوا تیز تھی کہ محل کی بنیادیں ہلنے لگیں، کیونکہ سونا خوبصورت تو تھا لیکن مضبوط نہیں رہا تھا۔ محل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ جس پر وہ فخر کرتا تھا وہی محل اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہا تھا۔ اسی وقت وہی درویش آیا۔ تم نے محل سونے سے بنایا مگر دلوں کی محبت اور انصاف سے نہیں۔ اصل طاقت دولت نہیں بلکہ عدل اور انسانیت ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں، وہ رو پڑا اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ اس نے حکم دیا، اب ملک میں انصاف ہوگا، غریبوں کو حق دیا جائے گا اور محل کو دوبارہ ایسے مواد سے بنایا جائے گا جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ اس نے سیکھا کہ اصل عظمت سونے کے محل میں نہیں بلکہ اچھے کردار اور انصاف میں ہوتی ہے۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا، دولت سے محل بنتے ہیں مگر انسانیت سے سلطنتیں قائم رہتی ہیں۔